تو ایسے ہی میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کیا ہے تو محض وہ تفریح نہیں تھی، وہ ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے، نفس کو سیر کرنے کے لیے، تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ نے 20 سال سائے کی طرح اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور جب آپ کے شیخ کامل نے دیکھ لیا اپنی نگاہ ولایت سے کہ آپ کا مرتبہ اپنی جگہ کامل ہو گیا، تعلیم و تربیت کا معاملہ مکمل ہو گیا، تو خود آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور غریب نواز کو اجازت دی کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اکیلے تنہا سفر کرو، حرم کعبہ بھی جاؤ، حرم نبوی بھی جاؤ، اور پھر ان مقامات پر گویا جانے کے بعد اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے جہاں کے لیے اشارہ ہو جائے وہاں پر پہنچ کر کے اپنے انوار ولایت سے کفر و شرک کی تاریکی کو مٹاؤ۔ اب میرے غریب نواز تنہا سفر کر رہے ہیں، 20 سال شیخ کامل کے ساتھ تھا سفر، اور اب میرے غریب نواز مختلف علاقوں کا، مختلف مقامات کا تنہا سفر کر رہے ہیں۔ بات تو بڑی طویل ہے کہ اگر آپ کے سفر کے حالات اور معاملات کو بیان کیا جائے، جب آپ مدینہ طیبہ آئے ہیں، بات وہاں کی عرض کروں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، جو وقت بھی گزرا ہوگا تو ایک دن سرکار کی قبر شریف سے اور حجرے پاک سے آواز آئی خدام کے لیے کہ معین الدین کو حاضر کیا جائے۔ آواز آئی، سرکار طلب فرما رہے ہیں، ارشاد ہوا جو بارگاہ کے خادم تھے کہ معین الدین کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ خادم نے آ کر جب باہر اعلان کیا کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے، تو چونکہ مجمع تھا، مجمع سے آواز متعدد انداز پر آئی کہ یہاں کئی معین الدین ہیں، کسے بلایا جا رہا ہے؟ بھئی زائرین کا مجمع رہا ہوگا، حاضرین موجود تھے۔ جب خادم نے آ کر کے آواز دی کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے، تو حاضرین میں سے کئی آدمیوں نے کہا کہ یہاں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ خادم حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، روضہ پاک کے قریب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجمع میں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جائے؟ سرکار کس کو طلب فرما رہے ہیں؟ تو پھر سرکار کی قبر شریف سے آواز آئی، معین الدین چشتی کو حاضر کیا جائے۔ میاں اب طلب دیکھو، سرکار یاد فرما رہے ہیں، کیا انداز کریمانہ ہے، کیسی سرکار کی شان رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ خادم آئے، آ کر مجمع عام میں آواز دی کہ معین الدین چشتی کو بلایا جا رہا ہے۔ جب سرکار غریب نواز نے اپنا نام سنا کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں، تو قلب پاک کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے عجیب کیفیت ہو گئی، آنکھ سے آنسو بھی جاری خوشی کے عالم میں، ادب سے سر جھکائے، نگاہیں جھکائے، ہاتھ باندھے ہوئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سرکار کے حجرے پاک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یا یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ خود سے جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ یوں تو حاضر ہونے والے ہزاروں جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جس پر خصوصی کرم فرما کر میرے آقا یاد فرما لیں،
اس کے نصیبے کی بلندی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب سرکار غریب نواز حجرے پاک کے قریب پہنچے، آواز آئی اندر سے کہ شاہزادے معین الدین حسن اندر آ جاؤ۔ آپ حجرے پاک میں داخل ہوئے، سرکار کا عالم ظاہر میں اپنی نگاہوں سے دیدار کیا، جمال پاک مصطفیٰ کو بے حجاب بے نقاب دیکھا، درود و سلام زبان پر جاری۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ سرکار نے کرم فرماتے ہوئے سرکار غریب نواز کی جانب ایک خوبصورت انار کا پھل بڑھا دیا، اے بیٹے معین الدین حسن اسے لو اور اس پھل پر نظر ڈالو، اور ہماری بارگاہ سے تمہیں گویا جہاں بھیجا جا رہا ہے تمہیں تمامی راستے نظر آ جائیں گے کہ جن راستوں سے تمہیں گزرنا ہے، جہاں پہنچنا ہے اور رکنا ہے، وہ مقام بھی نظر آئے گا، اور میں تمہیں ہندوستان کی ولایت دے کر وہاں کا سلطان و تاجدار بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ ہندوستان پہنچو اور وہاں سے کفر و شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ یا اللہ کے حبیب مالک کل ہیں، مختار کل ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے مدینہ طیبہ کے فضائل میں یقیناً کہ سرکار جنت کے مالک ہیں، مختار کل ہیں، اور یہیں پر بات کو طول تو دینا مقصد نہیں ہے، ایک حدیث پاک سرکار کے اختیار کی عرض کر دوں، بات اور واضح ہو جائے کہ وہ کیسے آقا اور مالک ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں تو بات عرض کر دوں۔ فضائل کی تھوڑی سی بات آ گئی ہے۔ مشکاۃ شریف کی یہ حدیث سے علماء سے سنا ہوگا، میں نے بھی کبھی بیان کیا ہوگا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ہے، سرکار کی خدمت میں رہا کرتے تھے، وضو کرا رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کو، سرکار کا دریائے کرم جوش پر آیا، ان کی جانب میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ زیادہ میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا قید نہیں لگا رہے ہیں، اگر میرے آقا کا اختیار محدود ہوتا، سرکار کی نعمت اور کرم کے خزانے محدود ہوتے تو میرے آقا فرماتے یہ مانگ لو، یہ مانگ لو، یہ دے دوں، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں اور اختیار عطا فرمایا ہے، ہمارے اعتبار سے نہ آپ کی نعمت کے خزانوں کی حد ہے اور نہ آپ کے اختیار کی حد ہے، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو، قید نہیں لگا رہے ہیں۔ تو مانگنے والا بھی میاں آج کا جیسا بھکاری نہیں کہ وہ کچھ پیسے مانگ لیتا، کچھ پیسے طلب کر لیتا، وہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور ان کا انداز بتا رہا ہے کہ صحابی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ میرے آقا کا دریائے کرم جوش پر ہے اور سرکار قید نہیں لگا رہے ہیں کہ یہ مانگو یا وہ مانگو، بلکہ فرما رہے سل جو چاہو مانگ لو اے ربیعہ، تو بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، بس جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
گویا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح آج میں یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں وہ موقع نصیب ہو کہ وہاں بھی خدمت انجام دوں، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جس شاہی محل میں بادشاہ رہتا ہے وہی خادم بھی رہا کرتا ہے۔ تو گویا حضرت ربیعہ نے خدمت کے سلے میں خدمت کے ذریعے جنت کا وہ مقام مانگا جہاں اللہ کے حبیب آقا بن کر جلوہ رہیں گے، یہ خادم بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ فقطک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہابیوں نے تو اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی کسی بات کا مختار نہیں، یہ تو وہ جانے اللہ ایسے برے عقیدے سے بچائے۔ جب ان کے مقدر میں جنت ہی نہیں تو اب ہم آگے نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا مختار کل ہیں، مالک جنت ہے، اور ان کے ماننے والے جنتی ہیں، ان کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ اگر سرکار کو اختیار نہ ہوتا، دوسرا پہلو دیکھیں کہ جنت دے سکے حضرت ربیعہ کو، تو فرماتے ربیعہ اور کچھ مانگو، میں جنت نہیں دے سکتا، لیکن نبی کا اختیار اور دریائے کرم کی شان اور وسعت دیکھیے کہ میرے آقا فرماتے اوا غیر ذالک، ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ جنت تو تم نے مانگی، وہ تو تمہیں عطا کر دی گئی، اوا غیر ذالک اگر کچھ اور بھی چاہو تو مانگ لو۔ مگر حضرت ربیعہ ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تم کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ سرکار جب آپ مل گئے تو اب کیا چاہیے؟